جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، تصور میرا۔ اچھا گائز، آج ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ کرنے لگے ہیں بات، اور ٹاپک ہے کانسٹیپیشن، قبض۔ ہاں ناظرین، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو قبض کا مسئلہ نہ ہو۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک بار آپ کو قبض لازمی ہوتی ہے، یعنی آپ لازمی طور پر کانسٹیپیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین بات کرتے ہیں کانسٹیپیشن کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کا گھریلو علاج کیا ہے۔ کیونکہ دیسی علاج جو ہے وہ پرفیکٹ علاج ہے، کانسٹیپیشن کا علاج بڑی آسانی سے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ تو ہم ناظرین اسی پہ بات کریں گے۔ باقی اگر زیادہ مسئلہ ہو جائے تو پھر جو ایلوپیتھی کی طرف تو جانا ہی ہوتا ہے، وہ اتنے ڈاکٹرز، اتنی طبیب، سب کچھ موجود ہیں، لیکن بات کرتے ہیں کہ گھریلو علاج میں، تاکہ آپ جلدی سے گھر بیٹھے ٹھیک ہو سکیں۔ تو آئیے ناظرین بات کرتے ہیں۔ تو گائز، کانسٹیپیشن ہے اگر آپ کو فیور دین 3 باؤل موومنٹس آتی ہیں ہفتے میں، یعنی اگر ہفتے میں آپ کو 3 سے کم پخانے آتے ہیں تو مطلب آپ کو کانسٹیپیشن ہے۔ دوسری بڑی علامت اس میں سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جس پیشنٹ کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس کا سٹول بڑا ہارڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پیسٹ کی طرح سخت ہو سکتا ہے، ڈرائی ہو سکتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ وہ لمپی سا ہوگا، لمپ سا بنا ہوگا، یعنی کہ ابھار سا ہوگا۔ اس کے بعد وہ پیشنٹ جن کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے ان کو سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پخانہ کرتے ہیں، فیسز پاس کرتے ہیں، سٹول پاس کرتے ہیں، تو ان کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ مریض جن کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو ناظرین ان کو کیا ایشو ہوتا ہے کہ وہ سٹول پاس کرتے ہیں، تو سٹول پاس کرنے کے بعد ان کو تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ سٹول رہتا ہے، تو وہ پھر ان کو ایک بے چینی سی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کو سٹول پاس نہیں ہوتا، آپ کو نوزیا ہوتا ہے، آپ کا دل خراب رہتا ہے، آپ کے معدے میں جو ہے یعنی پیٹ کے اندر بھاری پن رہتا ہے، تذابیت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایسیڈیٹی بڑی کامن ہوتی ہے، اور آپ بڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی کوالٹی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ رہتا ہے وہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو کانسٹیپیشن دائمی طور پہ رہتی ہے وہ لوگوں کی مینٹل فزیکل ہیلتھ پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو یہ تھی چند بنیادی علامات۔ اگر یہ علامات آپ میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو کانسٹیپیشن کہیں نہ کہیں لازمی طور پہ موجود ہے۔ تو آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں اس کی کازز پہ۔ تو ان کی جو کازز ہیں، سب سے پہلے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ نمبر 2، فائبر ڈیفیشنسی، یعنی آپ کی خوراک میں غذا میں فائبر نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ نمبر 3، سٹریس آپ کی باڈی میں، یعنی کہ اگر رہتا آپ کو پریشانی رہتی ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ کو بہت زیادہ کانسٹیپیشن کے مسائل رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، یا پرسکرپشن میڈیسنز جنہیں کہتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ویراپامل ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ کیلشیم چینل بلاکر ہے، جو کہ دل کے مریض استعمال کرتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے، اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے کانسٹیپیشن۔ اس کے علاوہ بہت ساری ڈرگز ہیں اوپیائڈ انالجیزکس میں، ان کے خاص طور پہ مورفین، کوڈین، ان کے ڈیریویٹیوز اگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی کانسٹیپیشن کاز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ چند اور اگر وجوہات کی بات کر لیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے جنک فوڈ کی وجہ سے لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لیک آف ایکسرسائز، جو آپ سیر نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ کانسٹیپیشن کے مسائل دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی چیدہ اگر ریزنز دیکھ لیں کانسٹیپیشن کی، تو وہ زیادہ تر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لانگ اسٹارونگ آورز گزارتے ہیں، یعنی ڈائٹنگ کے چکر میں وہ کتنے دن 8 10 گھنٹے 15 گھنٹے غذا کا استعمال نہیں کرتے، ان لوگوں کو بھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ تو گائز، اس کے علاج کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈی ہائیڈریشن کو کرنا ہے ختم۔ آپ نے پینا ہے پانی۔ کتنا پانی؟ کم سے کم 6 سے 8 گلاس روزانہ۔ کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں ریسرچ کے مطابق 16 سے 18 گلاس پانی پینے چاہیے، لیکن اتنا پانی انسان پی نہیں سکتا، تھوڑی اللاجیکل سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ جب زیادہ پانی پیتے ہیں تو آپ ہوتے ہیں ہائیڈریٹڈ، جس کی وجہ سے آپ کی سٹول جو ہے، پخانہ جو ہے وہ سافٹ ہوتا ہے، اور اس کو باڈی سے ایویکویٹ ہونے میں، نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کی سٹول کمفرٹیبلی پاس آؤٹ ہوتی ہے اور باؤل موومنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو پانی کا استعمال
بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے پانی زیادہ پینا شروع کر دیں. تو گائز نمبر دوسرے پہ بات کر لیں ایکسرسائز کرنے سے آپ کی باؤل موومنٹس جو ہیں وہ فریکوینٹ ہو جاتی ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ مطلب پیسیو یا ویگرس واک یعنی کہ اگر آپ بے شک پیسیو واک بھی کریں یا بے شک بہت تیز واک کریں یا ایکسرسائز کریں تو اس سے آپ کی باؤل موومنٹ پہ فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائز کرنے سے، جمپنگ کرنے سے، واکنگ کرنے سے، رننگ کرنے سے آپ کی انٹسٹائن کی کنٹریکشن بڑھتی ہے، انٹسٹائن کے اندر باؤل کی موومنٹ انکریز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پخانہ جلدی آ جاتا ہے. تو سب سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں، سپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، ایون ڈانسنگ میں حصہ لے سکتے ہیں، جمپنگ میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کم سے کم اگر آپ کہہ لیں 15 سے 20 منٹ واک کریں، لیکن اچھی صحت کے لیے 30 سے 40 منٹ برسک واک بہت اچھی ہے، اس سے آپ کا کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے. تو ناظرین تیسرے نمبر پہ بات کر رہے ہیں فائبر بڑھا دیں، کیونکہ فائبر کی کمی سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے. فائبر بڑھانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ فائبر سے ہوتا کیا ہے. فائبر کی وجہ سے دو فائدے ہیں. ایک تو ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے، یعنی ہمارا نظام سٹرونگ ہوتا ہے، اور یہ ویٹ لاس کاز کرتا ہے. بہت دفعہ فائبر پہ بات ہو چکی ہے. ایک عام ہیلدی انسان کو 25 سے 30 گرام فائبر ڈیلی ریکمینڈیڈ ہے، یعنی روزانہ اس کو استعمال کرنا چاہیے. فائبر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے سالوبل فائبر اور ایک ہے انسالوبل فائبر. سالوبل فائبر جو ہے وہ آپ کی سٹول کی ڈینسٹی کو مینٹین کرتا ہے، جبکہ جو انسالوبل فائبر ہے وہ آپ کی پیس کو یعنی باؤل موومنٹ کی پیس کو بڑھاتا ہے. ہماری زیادہ تر جتنی بھی غذائیں ہیں ان سب میں سالوبل اور انسالوبل فائبر دونوں موجود ہوتے ہیں، لیکن جو فائبر رچ فوڈز ہیں اس کے اندر ہمارا اوٹ میلز یعنی جو دلیا ہے، فلیکس سیڈ یعنی السی، اس کا کیا ہے، اس کو کرش کر کے رکھ لیں، صبح پانی میں السی کا 1 چمچ چھوٹے چائے کا چمچ ملا کے اگر لیمو ایڈ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اس سے کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے. تو یعنی کہ فلیکس سیڈ، السی جسے کہتے ہیں. نمبر 2 پہ اگر ہم بات جو پہلے کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اوٹ میل استعمال کرنا ہے، بریڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، برین چیزیں، اور ہول گرین ویٹس، ملٹی گرین بھی کر سکتے ہیں لیکن ہول ویٹ جیسے گرینز آتے ہیں، ہول گرین بریڈ بھی ملتی ہے، ہول گرین آٹا بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ فروٹس کا استعمال آپ زیادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ نے میدے والی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھانی ہیں. تو اپنی غذا میں فائبر کا استعمال زیادہ کریں، اس سے آپ کا سٹول سافٹ ہوگا اور جلدی جو ہے پخانہ خارج ہوگا. جی نمبر 4 پہ آپ یوز کر سکتے ہیں پرو بایوٹکس. پرو بایوٹکس کیا ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے انٹسٹائن کو، جی آئی ٹی کو، ڈائجیشن کو پرفیکٹ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کے اسٹامک کے اندر آپ کے جی آئی ٹی میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، جو نارمل بیکٹیریا ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں آپ کو مختلف قسم کی انفیکشن سے پریونٹ کرتے ہیں، یہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ دہی، دودھ اور یا پھر کوئی ایڈیشنل سپلیمنٹ آپ باہر سے لے سکتے ہیں، موجود ہوتے ہیں سپلیمنٹس. تو یہ جو پرو بایوٹکس ہیں یہ ایکچولی آپ کی کانسٹیپیشن کو کیور بھی کرتے ہیں، پریونٹ بھی کرتے ہیں، اور اس سے آپ کو ریلیف بھی دیتے ہیں. تو پرو بایوٹکس خاص طور پہ میں دہی کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں. دہی کو آپ لازمی لیں، اس سے آپ کی گٹ موومنٹ بہتر ہوگی. تو گائز 5ویں نمبر پہ بڑی امپورٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں، وہ ہے کیسٹر آئل. جی ہاں، یہ ایک نیچرل لیگزیٹیو ہے، یعنی آپ کے معدے کو، ڈائجیشن کو پرفیکٹ رکھتا ہے. یہ بیسیکلی ہمیں کیسٹر بین سے ڈرائیو ہوتا ہے. تو کیسٹر آئل جو ہے آپ اورلی یعنی منہ کے تھرو لے سکتے ہیں. مطلب کہنے کا مطلب کوئی انجیکشن یا ٹیکا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لیں، لیکن پھر بھی 1 سے 2 چمچ آپ کیسٹر آئل کے استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پخانے کو لوبریکیٹ کرتا ہے، یعنی اس میں فرکشن ختم کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو فیسیز ہے وہ جلدی سے جو ہے ریکٹم میں چلا جاتا ہے، یعنی پخانے کے آخری حصے میں چلا جاتا ہے، یعنی آپ کی باڈی کے ڈائجیشن کے آخری پارٹ پہ. تو وہ پھر جلدی اس کو ایکسکریٹ آؤٹ ہونا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں سے فرکشن ختم ہو جاتی ہے. تو گائز کیسٹر آئل کا استعمال بہت زیادہ افیکٹیو ہے. تو گائز 6 نمبر پہ کہتے ہیں کیفینیٹڈ کافی جو ہے وہ بھی اچھی چیز ہے. کافی کے بڑے فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں. اگر آپ کو کافی کے زیادہ فائدے دیکھنے ہیں تو میرا ولاگس کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا پلے لسٹ میں، وہاں ہیلتھ اینڈ فٹنس میں آپ کافی کی فائدوں پہ ایک ویڈیو بنائی ہے کچھ دن پہلے، وہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں. کیفینیٹڈ ڈرنکس یعنی بیسیکلی کافی جو ہے اس کے پینے سے خاص طور پہ آپ کی باؤل کی موومنٹ فریکوینٹ ہوتی ہے، انٹسٹائنل موومنٹ فریکوینٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا سٹول جلدی پاس آؤٹ ہوتا ہے. تو کافی پر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چینی کا استعمال کم کر دیں. چینی بالکل چھوڑنی ہے آپ نے. اس کے اوپر 21 ڈے چیلنج بھی آپ کو بتایا تھا کہ چینی چھوڑ دیں گے 21 دن تو کیا فائدہ ہوگا.
آپ کو اس کے اندازہ نہیں ہے کتنا فائدہ ہے. تو گائز کافی. تو گائز آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں سینا لیوز کی. جی ہاں، سنا مکی. اس کے جو لیوز ہیں یعنی پتے ہیں خاص طور پہ یہ بہت ہی افیکٹو ہیں کانسٹیپیشن کے لیے، قبض کے لیے. اس کو آپ ایز اے سپلیمنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں، یا پھر اس کے پتے لا کے آپ اس کی چائے بنا کے پی سکتے ہیں. یہ ایک اسٹیمولنٹ لیگزیٹو ہے، یعنی یہ بھی آپ کے معدے کو تقویت دیتا ہے، ڈائجیشن کو، نظام انہضام کو، یعنی اگر مجھے اتنی اردو نہیں آتی اس کو بہتر کرتا ہے اور قبض کو ختم کرتا ہے، قبض کشا ہے. تو سینا لیوز آر آلسو ویری افیکٹو ریمیڈیز فار دا کانسٹیپیشن. تو گائز یہ تھی 5-6 بنیادی میں نے آپ کو گھریلو ٹوٹکے بتائے، بلکہ وہ یہ پرفیکٹ اور افیکٹو ہیں. سب سے بہترین پانی پئیں، ایکسرسائز کریں اور پرو بایوٹکس کا استعمال کریں، اور اگر ہو سکے تو لازمی طور پہ اگر زیادہ قبض ہے تو سینا لیف کا استعمال کر لیں. کیسٹر آئل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین پرماننٹ حل کے لیے غذا میں فائبر کا استعمال زیادہ شروع کر دیں، یعنی کہ گرین یا ملٹی گرین، ہول گرین کی طرف آ جائیں. فائبرس ڈائٹس کھائیں، سبزیاں کھائیں، فروٹس کھائیں اور دہی کا استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کو قبض کا مسئلہ نہیں ہوگا. گائز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میرا ولاگز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، دوسروں کی بات سنیں، ان کے درد کا مداوا بنیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.